فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. آمین یا رب العالمین. اس سورہ مبارکہ کا جس کا پچھلی مرتبہ ہم نے آغاز کیا تھا، ابتدائی 6 آیات ہم نے مکمل کی تھی. صرف ذہن میں تازہ کر لیجیے، سورہ رعد ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 3 بنیادی مضامین ہوتے ہیں. سب سے پہلے بنیاد توحید ہے، اور توحید کے اوپر جو مختلف دلائل قرآن حکیم میں موجود ہیں اس میں دلائل آفاقی کو بہت بنیادی درجہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں سماعت دی ہے، تمہیں بصارت دی ہے، تعقل اور تفقہ دیا ہے، لہذا اس کائنات کے رموز پر غور کرو. یہ سورج کا نکلنا ہے، اس کا طلوع ہونا ہے، چاند کا نکلنا ہے، اس کی گھٹتی بڑھتی شکلیں ہیں، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت نمو رکھتی ہے. پھر عرب لوگ چونکہ اکثر و بیشتر بادیہ نشین تھے تو ان کو سفر اکثر و بیشتر اسے درپیش رہتا تھا، لہذا مختلف قطعات ارضی پر سے گزرتے تھے. کہیں نخلستان ہے، کہیں جسے آپ کہیے ریگزار ہے اور لقدق صحرا ہے، کہیں پہاڑ آ گئے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف اقسام کے ہیں، کہیں سیاہ پتھر ہیں، کہیں جو ہے سرخ رنگ کے پہاڑ ہیں. پھر یہ کہ نباتات پر غور کرو تو عجیب و غریب قسم کی تمہیں نباتات اور گل و گلزار آپ کو یہاں ملیں گے. پھر یہ کہ کہیں جو ہے وہ چشمے رواں ہیں، کہیں ندیاں بہہ رہی ہیں، کہیں بالکل خشک ہے، پھر سمندر ہے، پھر آسمان پر جو ہے گویا کہ وہ بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ریزروائر جو ہے وہ پانی کے گویا کہ برف کی شکل کے اندر، خواہ وہ قطب شمالی ہو قطب جنوبی ہو، وہ ہمارے لیے مستقل جو ہے سورس ہیں پانی کی. یہ تمام چیزیں آیا تمہارا ذہن اور تمہاری عقل جو ہے کسی ایک ہستی کی طرف گویا کہ اس کی کوئی مائل ہونے کا امکان ہے یا نہیں کہ جو اس کارخانہ قدرت کو چلا رہی ہے. تو توحید کے اعتبار سے گویا کہ بنیادی بات جو قرآن حکیم میں بار بار موجود ہے وہ اصل میں اس دلائل آفاقی کے اوپر غور و فکر کرنا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، یہ ایک آیت جو ہے اس میں کتنی ہی آیات کو سمو دیا گیا، کتنی بڑی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی، اس کی خلاقیت کے مظاہر کو ایک ہی آیت کے اندر سمو دیا گیا. تو گویا کہ اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھو اور ان آنکھوں سے، اس دیدہ بینا سے وہ کام لو کہ جس کے لیے یہ بنائی گئی ہیں. ان سے صرف جو ہے وہ حیوانوں والا کام نہ لو، ان کانوں سے صرف وہ کام نہ لو جیسا کہ کوئی حیوان کسی شے کو سن لیتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اگر کسی نے دیکھا ہے کسی کتے نے سڑک پر کھڑے ہوئے کہ ٹرک آ رہا ہے تو وہ رک جائے گا، وہ سڑک کو پار نہیں کرے گا. ہارن کی آواز اگر اس نے سن لیا تو وہ فوراً جھٹک جائے گا کہ شاید کوئی خطرہ ہے. اگر ہم نے بھی اپنے ان تمام چیزوں سے وہی کام لیا تو گویا کہ یہ پھر وہ شے نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ بنیادی بات ہے توحید کی، اور اسی کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری اطاعت اور تمہاری فرما برداری، تمہاری عبادت اور بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے جو خدائے واحد ہے. اور جہاں تک مختلف تصرفات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو وہ تصرف کا اختیار نہیں دیا اس کائنات میں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا اختیار کسی خاص جو ہے ہستی کو دے دیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ مجبور ہو گیا.
یا یہ کہ کوئی اور نظام جو ہے ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، پہاڑوں کا نظام ہے، یا زلزلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور خدا کو مبعوث کر دیا، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ایک اللہ، یہ خدا واحد قہار، اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہی ایبسولوٹ کنٹرولر ہے۔ یہ اصل میں توحید کی تمام مقتضیات ہیں کہ جو گویا کہ انسان کو راغب کرتی ہیں کہ تمہاری بندگی اور اطاعت، فرما برداری صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری بنیادی چیز جو ان صورتوں میں نظر آتی ہے وہ ایمان بالآخرت، اس لیے کہ انسان کو سب سے بڑا دھوکہ جس سے انسان ہمیشہ جو ہے وہ گویا کہ منہ کے بل گرتا ہے، وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہے دنیا کی زندگی ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس دنیا کے بعد کی کسی زندگی کے اکثر و بیشتر انسان کبھی بھی قائل نہیں رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ غور و فکر کریں، اگر ذرا تدبر اور انسان جو ہے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے جو مشاہدات ہیں ان کو اگر وہ کیپچر کرے، ان کو اپنے ذہن میں رکھے، تو انسان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ زندگی اپنے انجام کے اعتبار سے ناکافی ہے، نامکمل ہے۔ یا نیکوکاروں کو ان کی بھلائی کا، ان کی خیرات و صدقات کا، ان کے نیک اعمال کا اچھا جزا نہیں ملتی، بلکہ مخالفت ہوتی ہے۔ ان میں سے تو بہت سے وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انبیاء میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں۔ تو یہ دنیا اپنے انجام کے اعتبار سے ناکافی ہے، نامکمل ہے، لہٰذا ہماری منطق اور ہماری لاجک اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کی بھرپور جزا یا سزا مل کر رہے۔ یہ ایمان بالآخرت ہے۔ اور مکی صورتوں کے اندر رگو پے کے اندر یہ بات بھی جو ہے سرایت کیے ہوئے ان کا یہ اعتراض بارہا نقل ہوا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہو جائیں گے، پھر کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے دور کی کوڑی ہے جو تم لائے ہو، اس بات کو ہمارے اذہان جو ہے کسی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اور تیسری بات ایمان بالرسالت، اس لیے کہ جو کلام پیش کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں کہا گیا، والذی انزل الیک من ربک الحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو پیغام نازل کیا جا رہا ہے، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، الحق ہے، یہ شدنی ہے، اس سے بڑھ کر اور سچائی کوئی نہیں ہے۔ تو محمد جو کلام دے کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق کلام ہے، لہٰذا ان پر ایمان لا، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی پس منظر میں مکی صورتوں کے اندر وہ تمام احوال و واقعات آپ کو ان اقوام کے مل جائیں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کو بھیجا، قوم نے دعوت کو رد کر دیا، نتیجتاً اس دنیا میں بدترین قسم کے عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوئے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے بھی اور قرآن حکیم کے جو اولین مخاطب تھے ان کے لیے بھی نشان عبرت کے طور پر ان لوگوں کا ذکر کر دیا گیا جو مکی صورتوں میں آپ کو جا بجا نظر آتی ہیں۔ پھر جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجئے، اس آسمان کی تخلیق بغیر عمد ترونہا، کوئی ایسا ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہا۔ یہ الگ بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غیر مرئی ستونوں کا درجہ رکھتی ہے وہ جسے آپ کشش ثقل کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا تجربہ ہے کہ ایک رسی کے اینڈ کے اوپر اگر آپ کوئی وزنی کوئی پتھر باندھ دیں، کوئی شے باندھ دیں اور اس کو تیزی سے گھمائیں تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے اس مدار میں رکھنے کے لیے آپ کو بڑی فورس اپلائی کرنی پڑتی ہے۔ کجا یہ کہ اجرام فلکی جو ہمارے اس دنیا سے، اس زمین سے گویا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں گنا بڑے ہیں، ان کو ایک نظام کے اندر مربوط رکھنے کے لیے جتنی فورس چاہیے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے کو گھمانے کے لیے آپ کو فورس چاہیے ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس رسی کو چھوڑیں گے تو وہ کبھی اپنے مدار میں حرکت نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہ جو اس کا رخ ہوگا اسی رخ میں آگے نکل جائے گا۔ یہ تمام ارجام فرقی جو اس زمین سے گویا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں گنا بڑے ہیں، ان کو کون سی وہ قوت ہے کہ جس نے اس قابو میں رکھا ہوا ہے؟ اب یہ غیر مرئی قوتیں ہیں جسے قرآن حکیم گویا کہ تعبیر کر رہا ہے بغیر عمد ترونہا، اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے جو قوتیں فراہم کی ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ بغیر عمد ترونہا، کوئی ایسا گویا کہ مرئی ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہو جس کے ذریعے زمین جو ہے ایک حصے ایک مدار پر قائم ہو، چاند دوسرے مدار پر قائم ہو، مریخ تیسرے مدار پر قائم ہو، لیکن بہرحال غیر مرئی قوتیں وہ موجود ہیں جو سینٹریپیٹل فورسز ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کو ایک نظام کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہ ایک جگہ میں اس کی ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان جو بھی مشین بناتا ہے اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے لوبریکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ویئر ٹیئر بھی ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے، معلوم ہوگا کہ 1,00,000 کلومیٹر سے پہلے اس کی ٹائمنگ بیلٹ آپ کو چینج کرنی ہے، اس لیے کہ بہرحال عمل گھسائی جو ہے ویئر ٹیئر کا عمل اس میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھر لوبریکیشن کی ضرورت ہے، کہیں تیل کی سپلائی اگر رک گئی تو معلوم ہوا کہ پورا کارخانہ رک گیا، پورا نظام ختم ہو گیا۔
لیکن یہ اجرام فلکی، اس کائنات کا نظام وہ ہے کہ جس میں نہ کوئی گھساؤ کا عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی اس میں کسی لوبریکیشن کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اس خالق کے کائنات کی تخلیق شدہ ہیں کہ جس کی قوت اور جس کی توانائی اور جس کی تخلیقی پاور جو ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کائنات کا نظام اور اس کا کارخانہ وہ ہے کہ جس میں نہ کوئی گھسنے کا عمل ہو رہا ہے، نہ اسے کسی لوبریکیشن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر زمین کے اندر جو مختلف انواع کے، جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، وہ الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے اور اس میں پھر بہت ہی ثقیل بوجھ جو ہیں پہاڑوں کی شکل میں ان کو گاڑ دیا ہے تاکہ زمین کی حرکت جو ہے اس کے اندر توازن پیدا ہو جائے، اور پھر اس میں نہریں اور ندیاں اور چشمے رواں کر دیے، اور پھر ہر نوع کے ثمرات ہیں، پھل ہیں اور میوے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کے، اور ایک ہی کھجور کا کہہ لیجئے کہ اگرچہ اسپیشیز ایک ہے کھجور، لیکن اس کے اندر آپ کو اتنے ذائقے مل جائیں گے، اتنے اس کے اندر فلیورز مل جائیں گے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انواع و اقسام کی یہ تمام چیزیں گویا کہ اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک وہ رب کائنات جو ہے بڑی قوتوں کا حامل ہے۔ اور پھر زمین میں تم دیکھ تو وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب ونخل زرع ونخیل یسقى بماء واحد، یہی پانی ہے جو تمام چیزوں کے لیے گویا کہ منبع حیات ہے، جیسا کہ فرمایا قرآن حکیم میں وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ اور یہ بات اس درجے ایبسولوٹ ہے، اس درجے قرآنی سچائی ہے کہ آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا جو آپ کے مختلف جو ہے فضائی کروں کو جسے آپ کہیے مسخر کرنے کے لیے بڑی جو ہے وہ اس کے لیے رقم خرچ کی جا رہی ہے، کہاں کہاں تک آپ کے سیارے نہیں جا رہے، اور جیسے ہی انہیں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں سیارے کے اوپر پانی موجود ہے تو فوراً وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر پانی ہے تو پھر یقیناً وہاں کوئی نہ کوئی حیات کی شکل بھی ہوگی، زندگی کی کوئی شکل ہوگی، اس سے کہ زندگی کے ساتھ پانی وجعلنا من الماء كل شيء حي، خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ حیوانات ہو، خواہ اور کسی قسم کے مخلوقات ہوں، وہ پانی اس میں بنیادی شے ہے۔ یسقى بماء واحد، ایک ہی پانی ہے کہ جس کے ذریعے ان کو سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھر ذائقے میں اور اس کے فلیور میں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے اندر کس قدر انواع و اقسام کے مختلف چیزیں رکھ دی ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے۔ جو آخری آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اس میں ان لوگوں کی اس بےتابی کا ذکر تھا کہ وہ عذاب کے جس کا ذکر سنتے سنتے اب ہمیں 8-10 برس ہو چکے ہیں، اب ہمارے کان پک چکے ہیں، وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیے۔ سورہ انفال کی بات خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے پروردگار اگر یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب مخاطب بھی اللہ کو کر رہے ہیں، اللہ کے وجود کے تو قائل تھے، اس لیے کہ قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے کہ اے نبی ذرا آپ ان سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً کہیں گے اللہ نے، اس لیے کہ سلسلہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے یہ اپنے کسی اور خدا کی طرف منسوب کر دیں کہ فلاں شے ہمارے فلاں دیوتا نے پیدا کی، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی پروف چاہیے نا، کوئی ثبوت چاہیے، وہ تو ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس میں وہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اب ہمارے کان پک چکے ہیں، وہ آسمان سے جو ہے عذاب ہمارے اوپر لے آئیے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے پروردگار اگر یہ قرآن حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے، واقعتاً حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، تو ہمارے اوپر آسمان سے عذاب نازل فرما دے، آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے، یا یہ کہ وہ عذاب علیم جس کا تو نے جو ہے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم تیرا انکار کر دیں گے، اس کلام کو رد کر دیں گے تو وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئے۔ اب اس درجے ان کی ڈھٹائی ہے، اللہم کہہ کے، اللہم ان کانا، اے پروردگار اگر یہ کلام حق ہے تو ہمارے اوپر عذاب نازل فرما دے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ بڑی جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے بارے میں، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے بہت ہی عبرت انگیز مثالیں وہ گزر چکی ہیں، عبرت آموز مثالیں گزر چکی ہیں ان اقوام کی کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب آئیے آج کی اس آیت کی طرف، اور یہ لوگ کہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان پر، گویا کہ ان سے مراد اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی کھلا معجزہ کیوں نہیں ظہور کو ہوتا، کیوں ان کے پاس ایسے معجزات نہیں ہیں؟ حالانکہ یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قسم کے حصے معجزات دیے گئے تھے، کیا وہ لوگ کہ جن کی طرف حضرت عیسیٰ بھیجے گئے تھے یہودی، وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے گئے، ید بیضا تھا اور عصائے موسیٰ تھا، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ کی قوم تو ایمان نہیں لائی۔ یہ الگ بات ہے کہ بنی اسرائیل کے جن میں سے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے،
لیکن آل فرعون جو قبطی وہاں موجود تھے وہ تو ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا قوم کے مطالبت وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اب ان لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات جو ہے باعادہ و تکرار کہی جا رہی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں کہ کیوں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی کھلا معجزہ، بڑا معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ حضور کی زبانی کہلایا جا رہا ہے کہ میں تو صرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے تاکہ تمہیں متوجہ کر سکوں وہ چیزیں جو تمہاری فطرت میں موجود ہے۔ اللہ کی معرفت کی کوئی نہ کوئی چمک جو ہے، کچھ نہ کچھ رمق انسان کی فطرت میں موجود ہوتی ہے۔ میں تو ان پردوں کو ہٹانے کے لیے آیا ہوں، ان کو ہٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو دبیز پردے تم نے اپنے دلوں کے اوپر قائم کر لیے، جس کی وجہ سے وہ معرفت اللہ کی اور توحید کی جو بنیادی جو شے انسان کے اندر موجود ہے وہ اندر کہیں ڈھک چکی ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے جو ہے ایک ہادی اور ایک رہنما اور ایک اسے گویا کہ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی شریعت کے احکامات بچانے والا اللہ تعالیٰ ہمیشہ بھیجتا رہا ہے۔ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، اس سے پہلے بھی میں نے حوالہ دیا تھا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93، یہ 4 آیات وہ ہیں کہ جو گویا کہ ذروہ سنام ہے اس اعتبار سے کہ ان لوگوں کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے جو مختلف مطالبات پیش کیے گئے حضور کے سامنے کہ جب تک آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں کریں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ معجزہ آپ ہمیں نہ دکھا دے کہ یہ مکہ کی جو یہ ریگزار ہے، یہاں کی جو سنگلاخ سرزمین ہے، اس کے اندر کچھ چشمے ہمارے لیے آپ روانہ کر دیں۔ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، یا یہ کہ آپ کے لیے یہاں مکہ کی وادی میں ایک باغ جو ہے راتوں رات جو ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ بنا دے آپ کے کہنے پر، اور یہ معجزہ اگر آپ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور یہی نہیں بلکہ اس باغ کے اندر ایک نہر اور چشمہ بھی روا ہو کہ جو اس کو گویا کہ سیراب کر رہا ہو۔ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا، یا یہ کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا آپ ہمارے سروں کے اوپر گرا دیجئے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا یہ کہ آپ لے آئیے اللہ کو بھی اور فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے، ہم اپنی آنکھوں سے خاص طور پر جب تک ان کا مشاہدہ نہ کر لیں، جب تک دیکھ نہ لیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر آپ یہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جیسا کہ کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب بھڑکا تھا، کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ جب تک اپنے عیاناً اپنی ان سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اے موسیٰ نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ گویا کہ اتنی بڑی جسارت تھی جو ان قریش مکہ نے بھی کی۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا یہ کہ آپ کے لیے سونے کا بنا ہوا کوئی راتوں رات کوئی گھر تعمیر ہو جائے۔ اب یہ معجزات ہیں کہ جن کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح کے معجزے جو ہے اللہ نے پہلے نبیوں اور رسولوں کو دیے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو وہ اونٹنی جو ہے چٹان چک ہوئی اس میں سے برآمد ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے۔ اسی طرح یہ معجزات اگر آپ ہمیں دکھا دیں، او ترقی فی السماء، یا ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان کی بلندیوں پر چڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تو اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اوپر جانے کے بعد واپس آتے ہوئے ایک کتاب اپنے ساتھ لے کر نہ آئیں، جسے ہم اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے خود پڑھ نہ لیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، یہ 8 مطالبات ہیں جو ان کی طرف سے کیے گئے، گویا کہ مختلف اوقات میں تھے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی ان 4 آیات کے اندر ان تمام کو جمع کر دیا گیا کہ گویا کہ یہ اب وہ معاملہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فیس کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی میں اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ وہ عذاب کے جس کا آپ نے بار بار ہمیں دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیے۔ سبحان ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، وہ بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کب یہ کہا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے، میں اپنی مرضی سے معجزے دکھا سکتا ہوں؟ هل كنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرما لیا ہے، مجھے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، اگرچہ ایک بنیادی اصول تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر اجتماعیت میں کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی مصلح، اصلاح کرنے والا، نیکیوں کی طرف جو ہے ہدایت دینے والا، تلقین کرنے والا بھیجا ہے۔ یہی وجہ کہ انبیاء اور رسول میں سے قرآن خود کہتا ہے کہ بہت سے ہوئے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، بعض روایات میں 1,24,000 یا 1,23,000 کی فگر بھی ہے۔
تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسے کردار پیدا کرتا رہا ہے جو مصلح کا کردار ادا کرتے رہے، جو گویا کہ اس کے اندر اصلاح کا کام کرتے رہے۔ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے، ہر اجتماعیت کے لیے، ہر علاقے کے لیے ہم نے گویا کہ ہادی اور ہدایت کا رستہ دکھانے والا بھیجا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہر مادہ جو حمل اٹھاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حیوانات کا معاملہ ہو یا انسانوں کا معاملہ ہو، ان کے اندر یہ حمل کا معاملہ اور اس کا خاص جو ہے ایک پیریڈ اور اس کے بعد وضع حمل، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس حمل کے دوران کیا شے پرورش پا رہی ہے، اس میں کیا کچھ استعداد ہے، وہ آیا صالح ہے، صالح سے مراد یہ کہ اس کے جو بھی خد و خال ہیں، جو نقش و نگار ہیں، جو اعضاء ہیں وہ درست ہیں، یا اس کے اندر کوئی خامی ہے۔ ہماری الٹرا ساؤنڈ جو ہے بہرحال بہت ترقی کر گئی، اس کے باوجود کچھ سیکس کے حوالے سے تو وہ کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن اور کتنی چیزیں ہیں، اس کا رنگ روم کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کی ذہانت اور فطانت کیا ہوگی، پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر اس کا نصیب کیا ہوگا، جیسا کہ حدیث کی وہ بڑی ایک مستند حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ابھی جنین کے عالم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چند چیزیں اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اس کی عمر کے بارے میں طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اس حد تک کہ اما شقی او سعید، کہ وہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، یا سعادت مند ہوگا، یہ گویا کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو ان تمام چیزوں کا علم تو اللہ کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں سے جزوی علم ہے کہ جو ہم اپنی سائنسی جو بھی تجربات ہیں اس کی روشنی میں کچھ نہ کچھ اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اور اس میں جو گھٹنے اور بڑھنے کی جو مختلف صورتیں ہیں، اور ایمبریولوجی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں مختلف ادوار کے اندر، مختلف اوقات کے اندر جو مختلف پروڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، کون سا سسٹم کب ڈیولپ ہوگا، آنکھیں کب بنیں گی، پھر یہ کہ ہاتھوں کے جو برس جو ہیں وہ کب رونما ہوں گے، یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی جو معنوی حقیقت ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی علم نہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحموں کی جو گھٹتی اور بڑھتی ہوئی جو بھی شکل ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر شے اللہ کے ہاں ایک متعین اندازے پر مقرر ہے۔ یہاں گویا کہ اللہ کی جملہ مخلوقات، یہاں بہت سے لوگوں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جس کے اندر صرف چند صفات رکھی۔ مثلا انسان خواہ ذہانت اور فطانت کا پیکر ہے لیکن خود اڑ نہیں سکتا، خواہ وہ اپنے ساتھ جو ہے بڑے بڑے پر بھی لگا لی، اور تجربات کیے گئے تھے جب انسان کے اندر وہ آرزو پیدا ہوئی، جب پرندوں کو دیکھا فضاؤں کے اندر جو ہے وہ اٹکیلیاں کر رہے ہیں، تو انسان میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ کاش کہ ہم بھی فضاؤں میں اڑنے لگے، اور اس کے لیے شروع میں اپنے بازوؤں کے ساتھ بڑے بڑے پر باندھ کر کوشش کی گئی کہ شاید میں اس کو ہلا کر جس طرح چیل یا کوئی اور جو ہے ان کے اندر پرندوں میں سے اڑتا ہے، شاید یہ استعداد میرے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شے بھی پیدا کی ہے اس کی جو فطری چیزیں ہیں، جو فطری تعلیمات ہیں، اس کے ساتھ رکھی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کی جملہ مخلوقات میں جو شے بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندازے میں، جو شے اللہ نے جو سافٹ ویئر بنا دیا ہے کسی کا، اس سے تجاوز نہیں کر سکتی، وہ اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ جس طرح کی بڑی پیاری مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سوال کیا تھا تقدیر کے بارے میں، یا یہ کہ جبر کے بارے میں اور قدر کے بارے میں کہ انسان کو کتنا کچھ اختیار حاصل ہے اور کس کس اعتبار سے وہ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کھڑے ہو، اپنی ایک ٹانگ اٹھا لو، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، اب کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں معاملہ اختیار کا اس حد تک تو ہے کہ انسان کھڑا ہوا ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، بڑی سادہ سی مثال، لیکن یہ اختیار اس کا نہیں ہے کہ اسی کھڑی حالت میں وہ دوسری ٹانگ بھی اپنی زمین سے بلند کرے۔ یہ معاملہ جبر و اختیار کا ہے، اور اسی اعتبار سے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر شے جو پیدا کی ہے اس کا ایک گویا کہ توازن، یا اس کا ایک سافٹ ویئر، یا اس کا ایک شاکلہ، یا اس کی جو لمیٹیشنز ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ ذات کے جو ہر غیب پوشیدہ اور ہر شہادہ جو ظاہر ہے۔ ظاہر ہے جو شے ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے لیے غیب نہیں ہے کسی درجے میں بھی، یہ تو ہمارا محدود علم ہے، ہمارے حواس خمسہ کی جو ہے لمیٹیشنز ہے، جس کی بنیاد پر کوئی شے ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو غیب کا درجہ رکھتی ہے۔ ابھی آپ تمام حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن سامنے کوئی ایک جو ہے کرٹن نافذ کر دیا جائے تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ پیچھے کتنے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں۔ جو شے ہمارے لیے غیب کے درجے میں، اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے۔ عالم الغیب، ہر پوشیدہ ہر غیب بات کا علم رکھنے والا، وہ شہادہ، اور ہر وہ شے جو ظاہر ہے، اور کتنی ہی ظاہر چیز جس کا ہمیں علم نہیں۔ آج بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کرۂ ارضی پر کتنے اجرام فلکی ہیں، ان کی تعداد بلینز ہے، ٹریلینز ہے، یا ہماری گنتی ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کی تعداد کا علم تو ہمیں نہیں ہے۔ ہمارے لیے تمام چیزیں بھی غیب کے عالم میں ہیں، لیکن جو شہادہ ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس میں بھی کتنا کچھ علم ہمیں اس کے بارے میں ہے۔
عالم الغیب والشہادہ، یہ علم کل جسے کہیں گے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، جو ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے، الکبیر سب سے بڑا ہے، المتعال انتہائی عالی شان والا ہے، متعال بہت بلند مرتبے والا، بہت اونچی شان والا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے وہ شخص کہ جو اپنی بات کو کہے چھپا کر، جس طرح سرگوشی کے انداز میں کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے کے کان میں کوئی بات کہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا شخص بھی نہ سن سکے، یا اس میں اور اگلی بات آ سکتی ہے جو اپنی بات کو چھپا جائے، کچھ بات کہنا چاہتا ہے لیکن اس نے ضبط کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اگرچہ دوسرے لوگوں کے علم میں نہیں آیا۔ تو سواء منکم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شے ہے، خواہ وہ تمہارے سینے کے اندر دفن ہوئے راز ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہ وہ شے جو تم صرف جسے آپ نجوہ کے اعتبار سے جو ہے صرف ایک شخص کے کان میں جو ہے جسے کانا پھوسی کہتے ہیں اس انداز میں کوئی بات کہہ رہے ہو یا اپنے دل کے اندر دبا گئے ہو، تو فرمایا سواء منکم من اسر القول، وہ شخص کی جو اپنی بات کو بہت آہستگی سے کہے، بہت ہی خفیہ انداز میں کہے یا اپنے جی میں چھپا جائے، ومن جہر بہ، اور جو شخص علی الاعلانیہ کہے، گویا کہ جہر کے ساتھ کہے، تمام لوگوں کے سامنے کہے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ شخص کے جو رات کی اندھیرے کے اندر چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اندھیرا جو ہے رات کا، وہ جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں وہ گناہوں کا گویا کہ منبع بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہوں سے انسان پوشیدہ ہے۔ اب تو ہمارے پاس وہ ذرائع ایسے ہیں کہ جس میں رات کی جو ہے جسے آپ شب تاریک ہے اس کو بھی آپ کمکم میں لگا کر جو ہے اپنے لیے دن بنا لیتے ہیں، لیکن آج سے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو سوائے دیا یا چراغ اس سے آگے کی تو کوئی روشنی نہیں تھی، لہذا رات کے اندھیرے کے اندر گویا کہ وہ شیطانی عملیات بھی ہوتے ہیں اور انسان کے اندر جو بھی شر کی قوتیں ہیں انہیں پنپنے کا موقع ملتا ہے تو رات کے اندھیرے میں ملتا ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں کوئی شخص جو ہے چھپ کر کوئی عمل کر رہا ہو، وہ سارب بالنہار، یا دن میں جو ہے گلیوں کے اندر پھرتا ہوا کوئی کام کر رہا ہو، ہر شے اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی دن میں کام کر رہا ہے تو گویا کہ اب روشن دن ہے تو اللہ کے علم میں اضافہ ہو گیا، اور رات کے جو اندھیرے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کوئی کمی واقع ہوگی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے علم کو ہمیں اپنے علم پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا علم تمام ان ظاہری حدود، ان لمیٹیشن سے آزاد ہے۔ وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اسی کے لیے ہے مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے معقبات، یہاں ترجمہ کیا گیا پہرا دینے والے فرشتے۔ معقبات اصل میں جسے آپ تعاقب کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کا تعاقب کر رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور وہ گویا کہ اس کی ہر حرکت کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، اور اگر اس سے اتھارٹی ہے تو فرض کیجئے کہ کوئی ایسا رستہ ہے کہ وہ اگر دائیں یا بائیں گرنے کا امکان ہے تو اسے آگے بڑھ کر سہارا دینے والا بھی ہے، یہ ہے گویا کہ جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کر دیے جو آگے آ بھی جائے گا، جو اس کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں اس کے فرشتے یا اس کے پہرے دار، وہ چوکیدار جو اللہ تعالیٰ جو اسے نظر نہیں آ رہے، جو اس کے سامنے بھی ہے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے بھی ہے۔ یحفظونہ من امر اللہ، یہ بات نوٹ کیجئے، جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں وہ فرشتے، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے اگر کوئی تکلیف رکھی ہے اور وہ اس سے پہلے بہت تکلیفوں بھری وادی میں سے گزر آیا، لیکن وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے جو اسے ان تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے، ٹھیک ہے جو تکلیف اللہ نے اس کے لیے رکھ دی ہے اس کی طرف لے کر چل رہے ہیں۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے ایک موت کا وقت معین کیا، اور ظاہر ہے سب سے بڑی حقیقت ہے، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تو موت ہے۔ اب اس کو موت کے اس وقت تک پہنچانے کے لیے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ زندگی کی حفاظت کرنے والی سب سے بڑی شے موت ہے، اس لیے کہ موت کا جو وقت معین ہے اس سے پہلے موت آ نہیں سکتی۔ قرآن میں یہاں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو انسان کو اس کے اس اجل تک لے کر جائیں گے، وہ اجل معین یا وہ وقت معین جو اللہ تعالیٰ نے اس دار فانی سے اس کے کوچ کے لیے رکھ دیا۔ اس سے پہلے آپ کے ظاہر مشاہدات میں آتے ہیں کتنے ایسے لوگ جو کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور واقعتاً وہ بالکل مرنے کے قریب، بلکہ وہ اس جسے آپ کہیے اس حیات جاویدانی سے کئی دن ان کا سلسلہ منقطع رہا، پھر دوبارہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی جو طبی موت کا وقت تھا وہ آ گیا، اور پھر کوئی بظاہر کوئی سبب نہیں تھا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ہر شخص کے ساتھ، جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اسے بحفاظت اس کی اجل معین تک جو وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کی موت کا، اس وقت تک لے کر چلنے والے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت پر مقرر ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اب یہ دیکھیے یہ حصہ جو اس آیہ مبارکہ کا اس کو اکثر بیشتر آپ نے سنا بھی ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کرتا جب تک کہ انفرادی طور پر ہر شخص اپنے اندر تبدیلی لانے کا کوئی جو ہے فیصلہ نہ کر لے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ نہیں تغیر کرتا، نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرتے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ گویا کہ ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ بالکل وہ اکائی کا قاعدہ ہے، جس طرح ایک اکائی ہوتی ہے، کوئی اینٹ ہے، ابھی اگر وہ اینٹ جو ہے وہ صالح ہوگی، وہ پختہ ہوگی، اس کے اندر کوئی گویا کہ نشو و نما کی صلاحیت اس معنی میں ہوگی کہ اس کے اندر پختگی بھی ہوگی، اور پھر جو بھی سیمنٹ جس کے ساتھ اسے جوڑا جا رہا ہے اس کو اسے اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ کچھ اینٹیں ایسی ہوتی ہیں جو کچی کی، جو سیمنٹ کو اپنے ساتھ اٹریکٹ نہیں کر سکتی۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ جب تک ایک اس بنیادی یونٹ جو کسی فرد کی شکل میں گویا کسی معاشرے کی اکائی ہے، جب تک اس کے اندر کوئی ایک صالح نشو و نما نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا عزم اور ارادہ نہیں رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل عبث اور بالکل بیکار بات ہوگی کہ انسان یہ سمجھے کہ پوری قوم میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے اندر خود تبدیلی پیدا نہ کرے، ایک فرد۔ اور اس کے لیے قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کر لیجیے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ انسان میں اگر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ اس کے اندر ایمان موجود ہو اور محاسبہ اخروی کا احساس ہو۔ لہذا متوجہ کر دیا گیا کہ اللہ کے ہاں تمہیں ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں حاضری دینا ہوگی۔ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اس دنیا میں اپنا حساب کتاب کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ جواب دہی کے لیے عدالت خداوندی کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے محاسبے کے لیے۔ تو انسان انڈیویجول کو قرآن جو ہے مخاطب کرتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ گویا کہ انسان کو بنیادی تبدیلی اگر پیدا کرنی ہے تو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، انابت اختیار کرو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں۔ جب تک یہ انڈیویجول سطح پر نہیں ہوگا، قومی سطح پر اور اجتماعی سطح پر تو نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے کسی قوم کی ہلاکت کے بارے میں کہ اب اس پر عذاب جو ہے وہ نازل ہو کر رہے گا، اسے فلاں تکلیف میں سے تو لازماً گزرنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ ظاہر ہے کہ اس میں مکی صورتیں ہیں، یہ پورا کا پورا مجموعہ جو سورہ یونس سے شروع ہوا تھا وہ آگے چلتا ہے، مکی صورتیں، اور اس میں خاص طور پر جیسے کہ میں نے بالکل آغاز میں بھی کہا تھا، جھنجھوڑا اس اعتبار سے بھی گیا ہے کہ تم سے پہلے جو اقوام بھیجی گئی تھیں ان کا طرز عمل کیا تھا، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر جو نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں فیصلہ فرما دیتا ہے عذاب کا، اور پروانہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کر دیا جاتا ہے، تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ اور اس کے بارے میں جو قرآن میں موجود ہے، جب عذاب کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو قوم آئی ہے، بڑی گڑ گڑائی بھی ہے، توبہ بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ عذاب ان کے اوپر سے ٹالا نہیں گیا۔ الا قوم یونس، ایکسیپشن اگر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان سے ایک اعتبار سے آپ حضرات میں سے جو بھی دروس میں شریک ہوتے ہیں ان کے علم میں ہے، صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان سے ایک درجے میں جو ہے ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ جو معیار مطلوب تھا اس سے ایک درجے میں کبھی، میں یہ غلطی نہیں کہہ رہا، معاذ اللہ میں خطا نہیں کہہ رہا، یہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی، لیکن اسی غیرت ایمانی میں کہ اب یہ قوم جو ہے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے، اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، سوائے الا قوم یونس۔ گویا کہ ان کی طرف سے یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی نوید بن گئی، بہت بڑی خوشخبری بن گئی کہ وہ عذاب کے جس کے آثار شروع ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا جو ہے گویا کہ واپس اپنی طرف واپس کھینچ لیا۔ وہ اللہ کے حکم سے آنا تھا، اللہ کے حکم سے اس کو سلب کر لیا گیا، اور قوم کی اجتماعی توبہ جو اس کو قبول کر لیا گیا۔ صرف ایک ایکسیپشن ہے، پورے قرآن میں ذکر ہے صرف قوم یونس کا، باقی یہ کہ جس قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا فیصلہ کیا، فلا مرد لہ، تو پھر یہ کہ وہ کبھی نہیں ٹالی جاتی، کبھی نہیں اس کو پھیرا جاتا، وما لہم من دونہ من وال، اور پھر ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی مددگار اور پشت پناہ بھی نہیں۔ وال ولی سے نکلا، گویا کہ جو بھی کوئی پشت پناہی ہوگی، کوئی مدد میں حاصل ہو سکتی ہو، تو اللہ کے سوا تو کوئی اور منبع ہے نہیں کہ جو ان کی کوئی مدد کر سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے اپنے نبیوں کو بھیج کر اتمام حجت فرما چکا، اب عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد بھی
اگر وہ قوم جو ہے وہ گویا کہ اس کے بعد اگر کوئی تضرع اختیاری اختیار کرتی بھی ہے، اخبات اور زاری بھی اختیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اس عذاب کو پھر واپس نہیں پلٹتا۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں دکھاتا ہے اس بجلی، یہ برق جو ظاہر ہے کہ یہ جو بھی ساون بھادو ہوتا ہے یا جب بادل آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے بجلی چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں دو طرح کے پہلو ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ زمین جو ہے بالکل خشک سالی کا شکار ہے، بہت پیاسی ہے۔ اب کہیں دور سے بجلی کی جو ہے چمک دیکھی تو معلوم ہوا کہ بادل ہے، ظاہر ہے کہ بجلی بادل کے بغیر تو نہیں ہے، اگرچہ بادل ابھی سر پر نہیں آئے، بہت دور ہے، لیکن یہ کہ بجلی کی چمک سے انسان کے اندر یہ لالچ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی زمین سیراب ہوگی، اس کی فصلیں جو ہیں اگیں گی، فصلیں لہلائیں گی، اور دوسری طرف اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہی چمک اور بجلی اور یہ کڑک کہیں حد سے بڑھ گئی تو یہ کہ اللہ کے عذاب کی شکل میں سامنے نہ آئے۔ تو یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی جو ہے جو تمہیں دکھاتا ہے یہ بجلی اور اس کی چمک خوفا وطمعا، کہ جس میں ایک خوف بھی ہے کہ کہیں یہ معاملہ جو ہے ہمارے لیے عذاب کی نوید لے کر نہ آ رہا، وہ طمعا، اور پھر یہ کہ ایک درجے میں طمع بھی ہے، لالچ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو سیراب کرے گا۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کو اٹھاتا ہے جو بہت وزنی بادل ہیں۔ حالانکہ بادلوں کے بارے میں تو عام تصور یہ بہت ہلکے ہیں، فضا میں اڑتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ ٹنوں وزنی پانی جو ہے انہی بادلوں کے اندر موجود تھا نا۔ اگرچہ بادلوں کی کتنی تہیں ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کو کبھی اگر موقع ملا، اور یقیناً تمام حضرات کو موقع ملا ہوگا، جب آپ کا ایروپلین جو ہے وہ کتنی تہوں کو چیرتا ہوا ابھی اور کہیں 40,000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور آپ کھڑکی سے سر نکال کر دیکھتے ہو تو ابھی اور اوپر بادلوں کی پوری لیئر موجود ہے، اور نیچے دیکھیں گے تو بالکل بادل آپ کے نیچے بھی بالکل اسی طرح موجود ہے، وہ کتنی لیئرز میں ہے۔ اب پانی ان کے اندر سے چھنتا ہوا جو ہے وہ زمین تک پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ یہاں بھی دیکھیے کہ یہ اس سے اگلی آیت میں يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ کڑک جو ہے، جو گرج ہے بادلوں کی، وہ اللہ کی اصل میں تسبیح ہو رہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بجلی کی چمک آپ تک پہلے پہنچتی ہے۔ ظاہر یہ معاملہ آج تو نہیں ہے، آج سے 1400 برس پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا، اس لیے کہ بہرحال یہ انسان یہ بجلی کی جو ایک جیسے آپ کا یہ چمک، اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے، جبکہ ساؤنڈ کی سپیڈ بہت کم ہے، تو بجلی کی چمک آپ کو کہیں پہلے نظر آ جائے گی، لیکن جو بادلوں کی جو کڑک ہے، جو گرج ہے، وہ آپ کو بعد میں آئے گی۔ یہاں اس آیت میں بھی وہ ترتیب برقرار رکھی گئی، هو الذی یریکم البرق خوفا، یہاں بجلی کا ذکر پہلے کیا گیا، اور اگلی آیت میں فرمایا گیا یسبح الرعد بحمدہ، اور یہ جو کڑک ہے، یہ جو بادلوں کی جو گرج ہے، یہ اصل میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں بادل، اس کی حمد کے ساتھ، جیسے قرآن حکیم میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہ عجب کے ہر شے کو زبان عطا فرمائی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوئے بادلوں کی جو گرج ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ تو وہی ہے کہ جو تمہیں بجلی کی چمک بھی دکھا رہا ہے، جس کے اندر تمہارے اندر ایک خوف اور دہشت کا معاملہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ طمع اور لالچ بھی ہوتی ہے کہ تمہاری زمین سیراب ہوگی، اور وہی ہے کہ جو انتہائی وزنی بادلوں کو جو ہے وہ اٹھا کر چلا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور اسی طرح تسبیح کر رہی ہے بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور وہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ پھر بھیجتا ہے بجلی کی کڑک، اور یہاں اصل میں صواعق کہتے ہیں وہ بجلی کے جو کسی علاقے پر گرا دی جائے، جس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے، انسانوں کی ہلاکتیں ہو جائیں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ بجلی کی جو بھی اس کا گرنا ہے اسے اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ اب اس ضمن میں نے خاص طور پر دو احادیث، ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم میں موجود ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اگر حضور بیان کر رہے ہیں تو کسی واقعے سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اسے اچانک، ظاہر ہے کہ عربی متن میرے سامنے نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے بادلوں میں سے ایک آواز سنائی دی کہ یہ اے بادلوں جاؤ اور فلاں شخص کی کھیتی کو جا کر سیراب کرو۔ اب یہ شخص جو نیچے سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس آواز کو سنا، اور پھر وہ بادل جہاں جہاں جا رہے تھے ان کا تعاقب کرتے رہے، تھوڑی دور جا کر وہ بادل جو ہے آسمان پر رک گئے، اور ایک سنگلاخ پہاڑی تھی، چٹان تھا جس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پھر بارش برسا۔ وہ بارش جو برسنے کے بعد اس کا تمام پانی جو ہے ایک نالے کی شکل میں اکٹھا ہوا، اور وہ نالا جو ہے اب آگے سفر کرنے لگا۔ اب یہ شخص جو حضور فرما رہے ہیں وہ اس نالے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اس نے جا کر دیکھا کہ وہ نالا ایک شخص کے کھیت تک پہنچا، اور وہاں جا کر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ پانی کا بندوبست کیا تھا کہ جس سے اس کی کھیتی سیراب ہو گئی۔ اب اس شخص سے اب یہ جو وہاں کا اس کھیتی کا مالک تھا جو وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ گویا کہ منتظر تھا، اس نے پوری محنت کر لی، وہ گوڑی بھی لگا دی، بیج بھی بو لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا منتظر تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور میری یہ کھیتی سیراب ہوگی۔ اب اس شخص سے اس نے کہ جو اس واقعے کا جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جنگل میں سے گزر رہا تھا جس نے وہ آواز سنی تھی بادلوں میں سے، اس نے اس شخص سے نام پوچھا تو یہ وہی نام تھا جو اس شخص نے سنا تھا بادلوں کو، جو آواز کے ذریعے سنایا گیا کہ فلاں شخص کی کھیتی میں جاؤ اور اس وادی کو جا کر سیراب کر دو۔ اب اس شخص نے اس سے سوال کیا، جو کھیتی والا تھا، کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا، میں تو بہت فاصلے پر تھا لیکن اچانک بادلوں میں سے آواز مجھے سنائی دی اور تمہارا نام لیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بارش جو ہے برسی ہے اور یہ تمام پانی اکٹھا ہو کر تمہاری کھیتی تک پہنچا۔ اب یہ ان ضعیف روایات میں سے نہیں ہے کہ جو عام طور پر میں یہاں ان جو مجالس درس ہے اس میں نہیں سنایا کرتا، لیکن یہ کہ چونکہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، لہٰذا بہرحال اس لائق ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے سوال کیا اس کھیتی والے سے کہ کیا تمہارا خاص معاملہ ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا، اور پھر تمہاری آواز، تمہارا نام میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ نے جو فرشتے کو حکم دیا تھا کہ اس بادل کو لے جاؤ اور وہاں جا کر پانی برساؤ اور اس کی کھیتی کو سیراب کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ جو بھی مجھے غلہ اور جو پھل حاصل ہوتا ہے اس کھیتی کے ذریعے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا اور مقدم ترین حصہ وہ ہے جو میں اللہ کے لیے دے دیتا ہوں، خلق خدا جو غریب ہے اس کو بانٹ دیتا ہوں۔ گویا کہ پہلا حصہ جو ہے اس کا 1/3 حصہ میں نے مقرر کر دیا اپنی کل پیداوار کا، وہ اللہ کے لیے ہے، مخلوق خدا کے لیے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، پورا سال جو ہے اگر گندم ہے کوئی اور فصل ہے، مجھے بھی آخر زندہ رہنا ہے تو میں اپنے لیے بچا کر رکھتا ہوں۔ اور تیسرا حصہ اس کا جو باقی آخری 1/3 جو رہ گیا، وہ میں اگلے سال کی جو فصل ہے اس کے جو اخراجات ہوں گے، اس میں جو مجھے لگانا ہوگا، جو کوئی بیج لینا ہوگا، جو کوئی محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے میں سنبھال کر رکھ لیتا ہوں۔ اب اس شخص نے اپنی گویا کہ کل کمائی کا یہ 3 حصے کیے، اس میں سے 1/3 حصہ اللہ کے لیے۔ اب اس میں اور شامل کر لیجئے کہ آج اگر کوئی شخص اس کا فیصلہ کرتا ہے تو 1/3 حصہ جو ہے وہ گویا کہ اللہ کے لیے ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں عشر بھی ہے، اور 1/3 تو بہت زیادہ ہے، 1/3 اس میں گویا کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت بھی آ گئی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، قرآن حکیم کے علوم کو عام کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اپنی کل آمدنی کا 1/3 حصہ، کتنی بڑی اماؤنٹ ہے جو اس شخص نے جو ہے مقرر کر دی تھی اللہ کے لیے، 1/3 حصہ اپنی ذات کے لیے، اور 1/3 حصہ آئندہ جو بھی اس سے فصل حاصل کرنی ہے اس کے جو اخراجات ہوں گے اس کے لیے۔ اس کا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی عزت افزائی فرمائی ہے کہ اس کے لیے حکم دیا گیا، اور اس شخص نے اپنے کانوں سے اس شخص کا نام سنا کہ جس کی وہ کھیتی تھی، اور اللہ کے حکم سے جا کر وہ بادل جو ہے برسا ہے اور اس کھیتی کو سیراب کیا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہاں خاص طور پر ایک دعا بھی نوٹ کر لیجئے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آسمان پر بادل جو ہے نمایاں ہوتے تھے اور کڑک اور بجلی کی چمک سنائی دیتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں آپ حضرات بڑے آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اسے جو فرمایا گیا تھا کہ اس میں تمہارے لیے عذاب بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ یہی ہوا جو ہے کہیں 150 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلنے لگے تو آپ کو معلوم ہے امریکہ میں جو بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہی طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں جو سمندر کے پانی کو کھینچ کر لاتی ہیں اور پوری بستی جو ہے وہ غرقیاب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہم لا تقتلنا بغضبک، کہ پروردگار اپنے غضب سے ہمیں ہلاک نہ کیجیے، ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب سے ہم پر ہلاکت مسلط نہ کیجو، وعافنا قبل ذلک، اور اس سے پہلے اے پروردگار ہمیں اپنی عافیت کے گوشے میں، ہمیں اپنی گویا کہ اپنی عافیت میں لے لے، اپنی رحمت کی جو ہے آغوش میں لے لے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفہ، وہ ذات جو ہے بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، بڑی پاک ہے، کہ جس کی شان میں یہ جو ہے بادل گرج رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اسی طرح اس کی حمد میں، اس کی ثنا میں فرشتے بھی ان کے ہمنوا بن گئے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اب یہ بجلی کا گرنا جو ہے کسی مقام پر، اور اس میں ایسے عجوبے آپ نے سنے ہوں گے کہ کسی درخت پر بجلی گری ہے اور اس درخت کے نیچے کوئی ایک نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ کہیں اپنی ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، پورا درخت جو ہے وہ جل کر سیاہ ہو گیا، کوئلہ بن گیا، اور اسی کے نیچے لیٹے ہوئے جو وہ والدہ تھی یا اس کا بچہ تھا وہ بچا لیے گئے۔ اب یہ تمام اللہ کا نظام ہے، گویا کہ بجلی کا گرنا جو ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور اس میں عذاب کی شکل میں بھی واقع ہوتا ہے۔
جس کی ایک روایت موجود ہے، اور یہ واقعہ اگرچہ اس کا جو ہے سند ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، مدینہ کا رہنے والا ایک بہت متمرد شخص تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، اس کے پاس کہ جا کر اسے کہو کہ تمہیں محمد نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب حضور کا یہ ایلچی اس کے پاس پہنچے ہیں، اس کا نام بھی ابرد آیا ہے، الف بے را اور دال۔ اب یہ وہاں کا رہنے والا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو اب اگلے جو الفاظ آپ سنیں گے، اس نے جو سوال کیا اور پھر جس طرح اس نے جواب دیا، اس سے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کس درجے سرکشی تھی اور کس درجے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اللہ کے لیے اس کے اندر کیا جذبات موجود تھے۔ جب اس شخص نے جا کر اسے کہا ہے، ان صحابی نے جا کر کہ تمہیں حضور نے ذرا بلایا ہے، تو سب سے پہلے اس نے کہا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اس کا انداز جو ہے بہت گستاخانہ تھا، اور پھر جو اس نے جو اگلی بات کہی کہ جس اللہ کی طرف محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو مجھے میرے اس سوال کا جواب دو کہ وہ اللہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، یا پیتل کا بنا ہوا ہے؟ اب یہ صحابی جو حضور نے بھیجے تھے، اس سے یہ بات سننے کے بعد حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ نے مجھے اس اربد کے بعد، ابرد نہیں بلکہ اربد اس کا نام ہے، اربد کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے یہ جواب دیا۔ تو حضور نے کہا نہیں، دوبارہ جاؤ اس کے پاس۔ اب یہ صحابی پھر گیا، اس نے پھر یہی بات کہی۔ روایات میں کہ 3 مرتبہ کا یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد روایت میں اگلے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا اور عین اسی لمحے جبکہ اس نے یہ الفاظ 30 مرتبہ کہے تھے، آسمان سے ایک جو ہے وہ بجلی گری ہے، اور اس شخص کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب یہ روایت موجود ہے جسے 2-3 تفاسیر نے نقل کیا ہے، اگرچہ حوالہ موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو فرمایا گیا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ بجلیوں کو گراتا بھی ہے، اور بجلیوں کی کڑک جو ہے لوگوں کے لیے عذاب اور ہلاکت کا جو ہے وہ بھی گویا کہ نوید لے کر آتی ہے، ان کے لیے اللہ کی سزا کا پیمانہ بن کر آتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ان بجلیوں کو گراتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس آیت کا یہ حصہ جو ہے اس میں کسی درجے میں جو روایت میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ اس نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، یا پیتل کا بنا ہوا ہے، پہلے مجھے اس سوال کا جواب دو۔ اس کے بعد جو حضور نے مجھے بلایا، محمد نے جو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ان کے پاس جاؤں گا، پہلے مجھے ان سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ اللہ کس شے کا بنا ہوا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے معاملے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جھگڑے کر رہے ہیں، اس قسم کے گستاخانہ کلمات ان کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یقیناً اس کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، وہ بہت شدید پکڑ والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بجلی اس کے اوپر گرائی تھی اور اس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی، یہ تو گویا کہ فوری مشاہدہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرا دیا۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے حق کی پکار۔ گویا کہ پکار تو اس معاشرے میں ہر طرف سے آ رہی ہے، کہیں صرف وہ پکاریں ہیں جو انسان کے سفلی جذبات کو بھڑکانے والی ہیں، اور ہمارا معاشرہ خاص طور پر آج کل کا جو زمانہ ہے وہ تو اس اعتبار سے جو ہے جسے آپ کہیے گی شیطانی جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں، جو بھی ترغیبات ہو سکتی ہیں، اس کا ضربہ سلام ہے۔ یہاں انسان کے لیے جتنے مسائل ہیں اور ان کو بھڑکانے کے لیے انسان کے اندر جو ہے نفس کے اندر جو شرارتیں موجود ہیں، اس کے اندر جو جسے آپ کہیے برائی کی طرف ترغیبات والی چیزیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کو بھڑکانے کے لیے اور ترغیبات دینے کے لیے جو ہے جتنی شیطانی قوتیں اس دور کے اندر سامنے آ رہی ہیں، اس سے پہلے تو نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے؟ اللہ کی پکار، اس کتاب کی پکار، اس دین کی پکار، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں مرنے کے بعد زندگی اور اس میں اپنے اس دنیا کے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کی طرف پکار ہے، سچی پکار، حق کی بات۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ ہستیاں کہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ ان کی کوئی جو بھی استمداد ہے یا ان کی مدد کرنا یا ان کی استعانت کرنا یا ان کی حاجت روائی کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی کوئی بات ان تک پلٹا نہیں سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، اور اس کے بعد بڑی بلیغ مثال دی ہے، مگر یہ کہ مثال ایسے شخص کی کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، یدعون من دون کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ فرض کیجئے پانی کافی فاصلے پر موجود ہے، یہ شخص وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا، کوئی پانی اس کے جو ہے ٹانگوں میں کوئی عذر ہے، کوئی اور ایسا معاملہ ہے کہ پانی تک نہیں پہنچ رہا، شدید پیاس کے مارے جو ہے مرا جا رہا ہے، اپنے دونوں ہاتھ جو ہے پانی کی طرف پھیلا کر کہتا ہے کہ پانی کو گویا کہ اب اس بات کا آرزو مند ہے کہ پانی خود وہاں سے آئے، اس کی ہتھیلیوں تک آ کر اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ اب یہ مثال دی گئی ہے ان ہستیوں کی کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں۔ جس طرح یہ پانی جو ہے ان کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح ان خداؤں سے جن کے سامنے یہ
گویا کہ ڈنڈوت کر رہے ہیں، جن کے نام کے نذرانے چڑھا رہے ہیں، جن سے حاجت روائی چاہ رہے ہیں، جن سے مدد چاہ رہے ہیں، جن سے چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں، وہ ان کی کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس شخص نے اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا لی پانی کی طرف، اور وہ اس بات کا متمنی ہے کہ پانی جو ہے وہ گویا کہ اڑ کر آ جائے اس کے ہاتھوں تک اور اس کے ذریعے اس کے منہ تک پہنچ کر اس کی سیرابی کا باعث بنے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، مگر اس شخص کی مثال جس نے گویا کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغہ، اور پانی جو ہے ظاہر ہے اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی معاملہ ان جھوٹے خداؤں کا ہے کہ جن کی یہ حاجت روائی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ذریعے ہماری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یقیناً ان کافروں کی اور یہ مشرک جو ہیں ان کی جو بھی پکار ہے، جو بھی دعا ہے، وہ سوائے کسی صریح گمراہی کے اور سوائے اس کے کہ اس میں فضا کے اندر بھٹک کر رہ گئی۔ کسی کے گویا کہ اس دعا کے رد عمل میں ان کی کوئی حاجت روائی نہیں ہونے والی، ان کی کوئی مشکل کشائی نہیں ہونے والی، ان کی کوئی مدد اور استمداد نہیں ہونے والی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی شخص نے جو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلا کر اس خواہش کا چاہا کہ اس کے پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک اعتبار سے کہ ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ اللہ کے قانون میں جکڑی ہوئی ہے، اس کے حکم کی پابند ہے، اور ظاہر ہے کہ حکم کی پابندی کی آخری انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس سے زیادہ جھکاؤ تو اور ممکن نہیں ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، بئی معنی کہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، اس کے حکم کی بجا آوری میں لگی ہوئی ہے۔ ہاں، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مکلف وجود انسان اور جنات کے ہیں، اس کو اختیار دیا ہے اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، چاہو تو یہ شیطان کی رستہ جو ہے نقش پا اس کی پیروی کے اندر لگ جاؤ۔ یہ اختیار اللہ نے انسان کو دیا کہ جسے آپ کہیے کہ ناجائز اختیار کا اس کو کرتے ہوئے وہ شیطان کے رستے کے اوپر آگے چلنے لگتا ہے۔ باقی یہ کہ اس دنیا کی کوئی شے اللہ کی مخلوقات میں ایسی نہیں جو اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی نہ ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، طوعا وکرہا، خواہ وہ اپنی آزادی رائے سے ہے، خواہ وہ اپنی خوشی سے کر رہی ہے یا اپنی کراہت کے ساتھ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان میں بھی اگر ایسا ہے کہ جو کراہت کے ساتھ ہی اللہ کی فرما برداری کر رہا ہو، محبت نام کی شے نہ ہو، بلکہ یہ کہ قانون ایسا مسلط ہو کہ وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل سکے، کہیں کسی جگہ کے اوپر جو اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کی قانون نافذ ہے، اور پھر گویا کہ وہ جکڑا ہوا ہے، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ کے قانون کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس بنیاد پر اطاعت ہو رہی ہے تو گویا کہ یہ اطاعت جو ہے وہ مجبوری والی اطاعت ہے، کراہت والی اطاعت ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن جملہ مخلوقات میں سے خواہ کوئی اپنی آزاد مرضی سے خوشی سے اطاعت کر رہا ہے، خواہ مجبوری کے تحت کر رہا ہے، ہر شے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس قانون کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اسی طرح ان چیزوں کے تمام سائے جو ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ انسان خواہ اپنی ذات میں کتنا ہی فرعون کیوں نہ بنا پھرتا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا سایہ جو ہے وہ تو زمین پر بچھا ہوا ہے نا، گویا کہ اسی کے وجود کا ایک حصہ وہ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ بالغدو والآصال، اس لیے کہ جب سورج نصف النہار پر ہوگا تب تو سایہ زیادہ نہیں ہوگا، بہت چھوٹا ہوگا، لیکن صبح جب طلوع ہوتا ہے سورج اور جب شام کو غروب ہوتا ہے تو وہ سائے بھی لمبے ہو جاتے ہیں۔ اور اس شخصیت کا جو اپنی ذات میں بئی معنی اپنے آپ کو فرعون سمجھتی ہے، لیکن یہ کہ اس شخصیت کا بھی ایک معاملہ ایسا ہے، ایک ڈائمنشن وہ ہے اس کا سایہ جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس کائنات کی ہر شے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس کائنات کی ہر شے، اللہ کی جملہ مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کے حکم میں جکڑی ہوئی ہیں، اس کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں، اور یہی معاملہ جو ہے ان کے سایوں کا بھی ہے، جو صبح و شام گویا کہ اس بات کا مظہر ہے کہ ان کی شخصیت کا بھی ایک حصہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ لیکن وہ حصہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادانہ اختیار دیا ہے، اس میں اپنی ذات میں فرعون بنا ہوا ہے، سرکشی اور بغاوت میں جو ہے وہ گویا کہ اللہ سے ٹکر لینے کے جو ہے مترادف ہے۔ اور انسان کا معاملہ اس اعتبار سے کم تو نہیں ہے، نفس ما کم ہم کم طرح فرعون نیست، ہر انسان کے اندر جو نفس ہے وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری اطاعت کی جائے، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، دین کا معاملہ وہ ایک طرف رہے، اصل میں تو میرا حکم ماننا چاہیے۔
تو اس حوالے سے ہر انسان کے اندر بھی جو ایک سرکش فرعون موجود ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اصل شے جو انسانیت کے ناطے مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے کہ ہم اپنے اس نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کرنے کے لیے جہاد کریں۔ یہ جہاد بالنفس ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ یہ افضل الجہاد ہے، بنیادی جہاد، جو جس سے گویا کہ جہاد کا نقطہ آغاز ہوگا وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ کی بندگی کے سپرد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔